السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اور سلطان دہلی کا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعے پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت ہی طاقت سے مقابلہ کیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دی۔ بادشاہ غیاث الدین نے کئی بار کوششیں کی، لیکن ہر بار بادشاہ غیاث الدین کی ہار ہو جاتی۔ بار بار ناکام لوٹنے پر بادشاہ غیاث الدین اکتا گئے۔ اسی دوران ایک رات سخت طوفان اور بارش آئی، جس سے شاہی فوج کے بستر، خیمے سب گر پڑے اور جگہ جگہ پر پانی بھر گیا۔ ہوا اور موسلادھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں کی آگ بجھ گئی۔ سردی کی شدت سے لوگوں کے خون تک جمنے لگ گئے۔ اسی حالت میں بادشاہ کا خادم خاص یاشکا بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی ہی دور اس کو روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا ہے، اس میں چراغ جل رہا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم کو حیرانی ہوئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے حیران ہو کر ہاں میں جواب دیا، جتنی آگ چاہتے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی خانے میں آ کر پانی گرم کیا۔ اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح فجر کے وقت وہ خادم مشک لے کر اسی درویش کے خیمے پر گیا۔ جا کر دیکھا تو وہ درویش خیمے میں موجود نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا۔ اسی تالاب پر وہ درویش وضو کر رہا تھا۔ اسی تالاب پر وہ درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک کونے میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھنے لگا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم جب تالاب پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشق میں پانی بھرا اور شاہی خیمے کی اور نکل پڑا۔ لیکن اب خادم یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت اور سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو اس نے دل میں ہی رکھا۔ دوسرے دن وہ خادم نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ پانی جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا، پھر انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے پھر وہیں سے پانی کی مشق بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور، اگر میرے ایک راز کو تنہائی میں سنے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ سلطان نے تنہائی میں جا کر خادم کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعوں کو سلطان کو بیان کیا۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلیں گے۔ تم میرے خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور فجر سے پہلے مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان اپنے خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنڈی خادم کے حوالے کر دی۔ جب رات کی 2-4 گھڑی باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان غیاث الدین کو جگا دیا۔ سلطان غیاث الدین تیار ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ساتھ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش آیا اور کنارے پر بیٹھ گیا۔ پانی نے جوش مارا اور درویش نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر دوبارہ تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو پانی گرم تھا۔ یہ سب دیکھ سلطان بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ درویش سپاہی کے بھیش میں کوئی منگتے خدا ہے۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر سلطان غیاث الدین درویش کے خیمے پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان اپنے ہاتھوں کو باندھ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔
یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا سلطان، جس کی شہرت، جس کی شان و شوکت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا، وہ ایک ملنگ درویش کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات تک نہ نکل رہی تھی۔ جب درویش تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی۔ تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کیا کہ یہ میری خوش قسمتی اور شہادت کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ سلطان غیاث الدین نے کہا، تو آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر صورت میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب ضائع ہو گیا، کیونکہ سلطان اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھ چکا تھا۔ آخرکار انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ اسی وقت حملہ کر دو، اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ سلطان خوش ہو کر رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعے پر دھاوا بول دیا۔ محصورین نے بھی بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان نے اس عظیم فتح پر سجدہ شکر کیا اور درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ بزرگ کو جب بادشاہ کے آنے کا علم ہوا تو ایک کمبل لپیٹ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ ان کے خیمے پر گیا تو خیمے کو خالی پایا۔ ناظرین، یہ درویش اور کوئی نہیں بلکہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ساحل لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت میں قیام فرمانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی شہر میں اسلام کی تبلیغ کرتے گزار دی۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریں، تاکہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ عظیم معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، کامنٹ باکس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اولیاء اکرام، ولی اللہ، بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔